السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون انا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 29 سورۃ المرسلات پارے کی آخری سورہ مقدسہ ہے، اور آج سورہ مقدسہ کی آخری آیات ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ آیت مقدسہ نمبر 41 تا 50 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں، اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ اس سورہ مقدسہ میں جو اللہ رب العزت نے عنوان بنا کر ہماری تربیت فرمائی ہے، اور یہ تربیت پوری انسانیت کی ہے، سچی تعلیم اور تربیت یہ اللہ رب العزت ہی کی طرف سے ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، اللہ رب العزت کا ہر حرف، ہر لفظ، ہر آیت مقدسہ وہ بہت قیمتی ہے، ہمیں اس پہ غور و فکر کرتے رہنا چاہیے۔ قیامت کے عنوان سے، عقیدہ آخرت کے عنوان سے اللہ رب العزت ہماری تربیت فرما رہے ہیں، اور اس عقیدہ آخرت اور قیامت کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت ہمیں دنیا کی زندگی کو سمجھاتے ہیں کہ میں نے آپ کو سچی تعلیم دی، سچی تربیت دی، اللہ نے سچے رسول بھیجے، سچی جماعتیں اللہ نے تشکیل دیں جن کو حزب اللہ کہتے ہیں۔ اب دنیا کے اندر جو آپ نے زندگی بسر کرنی ہے، اس کا دائرہ کار کیا ہونا چاہیے، یہ اللہ رب العزت کی رہنمائی ہے۔ اور اگر آپ دنیا میں اللہ کی رہنمائی کے مطابق نہیں چلیں گے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پہچان پیدا نہیں کریں گے، اللہ رب العزت کی بالادستی قائم نہیں کریں گے، تو پھر دنیا میں بھی اللہ احتساب کریں گے، سچی جماعتیں آئیں گی، اور قومی اور بین الاقوامی انقلابات آئیں گے، یہاں بھی آزمائش ہوگی۔ اور اگر یہاں سے آگے چلے گئے، بچ گئے، تو پھر اللہ رب العزت کا وہ قیامت کا دن جس کا بار بار ذکر ہو رہا ہے، اور پیچھے 2 صورتوں میں بھی مسلسل ذکر ہوا ہے، اللہ رب العزت وہ دن لازمی لائیں گے۔ اس دن مجرمین کو، مومنین کو علیحدہ علیحدہ کر دیا جائے گا، سچی جماعتیں علیحدہ ہوں گی، جھوٹی علیحدہ ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت پھر عقلی اور نقلی دلائل سے گفتگو ارشاد فرماتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، حالانکہ وہ رب العالمین ہے، رب الناس ہے، وہ ہمارا خالق و مالک و رازق ہے، ہمارے اوپر چیزیں ٹھونس بھی سکتے ہیں، لاگو بھی کریں، اور ہمیں پوچھنے کی ہمت بھی نہ ہو، لیکن اللہ ایسے نہیں کرتے۔ اللہ دلائل دیتے ہیں، پھر اللہ ڈسکشن کرتے ہیں،
پھر ہماری عقل سمجھ کو جھنجھوڑتے ہیں۔ اللہ نے عقل جیسا جو نور ہمیں عطا فرمایا ہے اور قلب جیسا اعلیٰ اللہ نے ملکہ عطا فرمایا ہے، میرے عزیزو یہ غور و فکر کے لیے ہے، یہ ارادوں اور اختیارات کا مالک ہے۔ اللہ ہمیں پھر اختیارات دیتے ہیں کہ اب آپ خود سوچو کیا کرنا ہے۔ یہی گفتگو اللہ ارشاد فرماتے ہوئے کل کے درس میں جب بات مکمل ہوئی تھی تو یہ تھی کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن سب کو جمع کریں گے، پھر ان لوگوں سے کہیں گے جو بڑے بڑے متکبرین، مافیا، ظالم طبقے ہیں، جنہوں نے انسانیت کو لوٹا، انسانی حقوق سلب کیے، اللہ وہاں پہ ان سے کہیں گے کہ اب آپ جو بھی عذر پیش کرنا چاہتے ہیں کریں، یہاں مکر و فریب کر لیں، آپ مکر و فریب کیجئے اور پھر اندازہ کیجئے کہ آپ کا کوئی مکر کامیاب ہو سکتا ہے۔ فَإِنَّ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونَ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت جو وہ اعلیٰ، اس نے ہمیں تعلیم دی، تربیت دی، ماحول دیا، پھر نتیجہ ہم غلط نکالیں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ جو میرے بندے ہیں، متقین، مومنین، حزب اللہ، ان المتقین فی ظلال وعیون، بے شک جو متقین ہیں، مومنین ہیں، وہ سایوں میں ہوں گے، وعیون اور چشموں میں ہوں گے۔ بے شک جو متقین ہیں، سچی جماعت ہے، وہ جنت میں ہوں گی، اور جنت میں کہاں پہ؟ ظلال، سایوں میں، وعیون اور چشموں میں۔ پیچھے آپ نے سنا کہ جو جھوٹے لوگ ہیں وہ بھی سایوں میں ہوں گے، لیکن وہ سائے کیسے ہوں گے؟ بڑے خطرناک انداز میں اللہ رب العزت نے اس کا تعارف کروایا تھا۔ اور یہاں جو متقین ہیں وہ بھی سایوں میں ہوں گے، اور وہ سائے کیسے ہوں گے؟ اس میں امن ہوگا، سکون ہوگا، اطمینان ہوگا، اور جیسے ایک ٹھنڈک ہوتی ہے وہ ٹھنڈک اس کے اندر موجود ہوگی۔ اور پھر عرش کے سائے بھی ہوں گے، جنت کے سائے ہوں گے، سبحان اللہ، اور پھر چشمے ہوں گے، وفواکہ، اور میوے ہوں گے، مما یشتہون، جو بھی وہ چاہت رکھیں گے، خواہش رکھیں گے، اللہ رب العزت ان کو میوہ جات عطا فرمائیں گے۔ میرے عزیزو، یہ اصل میں تعارف ہے ایک اس مہمان کا جو بڑا ہی معزز مہمان ہوتا ہے۔ پھر اللہ کہتے ہیں کلوا واشربوا ہنیئا، کلو کھاؤ، واشربوا اور پیو، ہنیئا مزے لے کر، بما کنتم تعملون، یہ وہ بدلہ ہے جو تم نے کیا تھا۔ دنیا کے اندر تم نے کھایا ضرور ہے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا ہے، لیکن آپ نے دنیا میں دوسروں کے حقوق کا بھی خیال رکھا ہے۔ آج اللہ رب العزت یہ تمہیں اختیار دے دیتے ہیں، جتنا مرضی کھاؤ اور پیو۔ دنیا میں جنہوں نے دوسروں کے حقوق کا خیال رکھا، آج وہ اللہ کے مہمان ہیں۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم اسی طرح احسان کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ ہے بدلہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں۔ اور دوسری طرف وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، بربادی اور ہلاکت ہے اس دن ان لوگوں کے لیے جو جھوٹے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس سورہ مقدمہ میں 10 دفعہ یہ ارشاد فرمایا ہے، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، جھوٹوں کے لیے بربادی اور ہلاکت ہے۔ یہ ہے متقین کی سچی جماعت، اور جھوٹوں کا کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں کلو وتمتعوا قلیلا، تم بھی کھا لو اور پی لو اور فائدہ اٹھا لو، لیکن قلیلا، تھوڑا سا تم بھی کھاؤ پیو۔ کہاں؟ دنیا کے اندر۔ مجرمین اور مافیاز جتنے ہیں یہ کھاتے پیتے ہیں، عیاشیاں کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، دوسروں کا استحصال کرتے ہیں، لیکن اللہ کہتے ہیں ظاہر ہے جس نے کھانا پینا ہے فائدہ تو ہوگا اس کو، لیکن کتنا؟ قلیلاً، تھوڑا فائدہ ہوگا۔ کتنی عمر ہوتی ہے میرے عزیزوں کسی انسان کی؟ میکسیمم 50، 60، 70، 100 سال، 125 سال ہو جائے گی۔ ایوریج عمر تو 70، 80 سال ہے۔
میرے عزیزو اتنا فائدہ اٹھاؤ تو تھوڑا فائدہ کیوں؟ انکم مجرمون، بے شک تم مجرم ہو۔ یہاں سے بھی اندازہ ہو گیا اللہ کی اس فلسفی سے کہ مجرمین دنیا میں بھی تھوڑا فائدہ اٹھائیں گے، وہ حقیقی فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ اس لیے سچی جماعت ہے جس کو اللہ فائدہ پہنچائیں گے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، بربادی اور ہلاکت ہے اس دن جھوٹوں کے لیے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جھک جاؤ، لا يركعون، جھکتے نہیں ہیں۔ یعنی تکبر اور غرور اور دلوں کی بیماری اتنی گہری ہے کہ اللہ کے سامنے جھکنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، بربادی ہے اس دن ان جھوٹوں کے لیے، جھٹلانے والوں کے لیے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اب کس بات پر اس کے بعد یقین لائیں گے؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ، کون سی ایسی بات ہے؟ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس کے بعد یقین لائیں گے، ایمان لائیں گے۔ بتائیے، اللہ نے سچی رہنمائی دے دی، رسولوں کو بھیجا، پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ تین چیزیں میرے عزیزو یاد رکھیے، اعلیٰ فلسفہ توحید، اعلیٰ فلسفی جو اللہ کی ہے، اور اس اعلیٰ فلسفی کی ریٹ کا قیام، وہ کیسے ہوگا؟ وہ اللہ کے سیاسی عدل کے نظام سے ہوگا، معاشی عدل کے نظام سے ہوگا۔ اور ان تینوں کے نتیجوں میں اعلیٰ فکر، اعلیٰ سیاسی عدل کا نظام، اعلیٰ معاشی عدل کا نظام، ان کے نتیجے میں جو سماج تشکیل پائے گا، جو معاشرہ تشکیل پائے گا، وہ عدل کا ہوگا، وہ امن اور سکون کا ہوگا، معاشی خوشحالی کا ہوگا، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی تکمیل کا ہوگا۔ وہاں اللہ کی رحمتیں آئیں گی، اللہ کی برکتیں آئیں گی۔ اور جہاں پر شرک، کفر اور نفاق کی فلسفی ہوگی، جہاں پر سیاسی اور معاشی نظام ظلم کے ہوں گے، وہاں پر بے برکتی آئے گی، اللہ کی رحمتیں اٹھ جاتی ہیں۔ وہاں پر جہاں ظلم ہے اور نظام ظلم کے جو اثرات بد ہیں، وہ یہی ہیں جو آج ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ آج اگر بدامنی ہے، معاشی بدحالی ہے، بے روزگاری ہے، غربت ہے، انتہا پسندی ہے، یہ میرے عزیزو اس اعلیٰ فلسفی سے ہم ہٹ گئے۔ ہم نے کفر اور شرک اور نفاق کی فلسفی اختیار کی اور اسی کی ریٹ قائم کی، جس کی وجہ سے آج ہمارے دماغ، ہمارے ذہن، ہماری عقلیں، ہمارے دل اور ہمارا سسٹم سب وہ شیطان کے تابع ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سچی رہنمائی کی ہدایت عطا فرمائیں، کامیاب فرمائیں، دنیا اور آخرت میں کامیاب فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔